اچھا سر، آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں آبویسلی وہ اسکالرشپ تو حاصل کی ہوگی، اسے ہم وظیفہ کہتے ہیں. ایک تو اسٹوڈنٹ لائف میں ملنے والا وظیفہ ہوتا ہے، ایک وظیفہ اور ہوتا ہے جسے نارملی کہتے ہیں کہ اس کا وظیفہ یہ، آپ کو میں وظیفہ دے رہا ہوں، یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں. واٹ از دس وظیفہ؟ وظیفہ ہوتا کیا ہے؟ وظیفہ بیسیکلی یہ ایک آنر ہے، کسی شخص کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اس سے. میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں عربی زبان میں، لفظ جس کو وظیفے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہوں. اس کو انگلش میں نام اسکالرشپ دیا ہے دین ٹو بات پھر وہی some kind of value which is given to you to fulfill your needs and requirements whatever you have at that time. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو وظائف ہے نا بیسیکلی، تو بیٹا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت کم تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وظائف کچھ بتائے. مثلاً ایک وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ معوذتین کا وظیفہ کیا کرو سوتے اور اٹھتے وقت. جنرل ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کہا کہ آپ وہیں آپ کے پاس، اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ہاتھ دیکھیں پھٹ گئے ہیں کام کر کر کے، میرے پاس کوئی ملازمہ نہیں ہے، مجھے کوئی ملازمہ عطا کیجیے. آپ خیبر سے آئے ہیں، بہت سارے ملازم آپ کے پاس آئے ہیں، ملازم آئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ دوں جو تمہاری ضرورت بھی پوری کرے اور تمہارے درجات بھی بلند کرے. ٹھیک ہے. فرمایا سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، 100 بار آپ رات کے وقت سوتے وقت پڑھ لیا کریں. آپ کو ملازمہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے کام بھی آسانی سے ہو جائیں گے اور آپ کو ریوارڈ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یہ چند ایک وظائف ہیں. مثلا سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا. وہ ظہر کی نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلولہ فرمانے کے بعد، یعنی یہ جو کیلولہ ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا. اس کے بعد آپ باہر نکلا کرتے تھے ویسے ہی سیر کرنے کے لیے. تو حجرہ مبارک کے پاس سے گزرے تو آپ جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی، جائے نماز مین اس زمانے میں اس طرح ہماری جائے نمازیں ڈیکوریٹڈ نہیں ہوتی تھی. ایک شیٹ نیچے پڑی ہوتی تھی، وہ اس لیے کہ زمین تھی نیچے سے، ریت اوپر سے وہ زیادہ ڈسٹرب نہ کرے، تو اس کے لیے تھی. تو وہاں بیٹھی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ میں کلمتان محبتان پڑھ رہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وظیفہ عطا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ زبان پر بہت زیادہ ہلکا ہے لیکن میزان عدل میں بہت بھاری ہے. کلمتان محبتان اس کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس کو پڑھا کریں. یہ بھی وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس طرح چند ایک وظائف، وظیفے کے معنی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو، اس چیز کا، اسے وظیفہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے وظائف اس کے بعد لوگوں نے اپنے پاس سے بھی بتانے شروع کر دیے. دیکھیے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی آر نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی کسی آیت کا بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کی آپ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. کوئی آر نہیں ہے کہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں ان میں سے کسی ایک دعا کو آپ بار بار تکرار سے کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے سادہ لوگوں کو اپنے نرغے میں لانے کے لیے کچھ اس طرح کے تعویذ گنڈے، کچھ اس طرح کے اس میں اللہ رحم کرے اپنے پاس سے گھڑ کر ایسے وظائف شروع کر دیے ہیں جن کا کوئی وجود کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جن کا فائدہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ کثرت سے ادا کرنے والے اوراد اور وظائف انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. جی میں عرض کروں. جی آپ کے پاس عبادات میں جتنی عبادات ہیں فرائض وہ احسن طریقے سے ادا کریں کافی ہے. وہ وظائف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے آپ کو وہ آپ کریں تو بڑے آسان ہیں، سہل ہیں. یہاں پر لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے رات دن اس طرح مالا جپتے رہیں آپ اور یہ کہتے رہیں رات دن رات دن رات دن. آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ نے متنوع قسم کا بنایا ہوا ہے، یعنی اس میں تنوع ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، مختلف قسم کے خیالات، مختلف قسم کے رجحانات اس میں جنم لیتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں ملٹیپل ورکس کے طور پر ان کو اڈاپٹ کرتا ہے اور پرفارم کرتا ہے. آپ کسی ایک ہی چیز کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 5 منٹ تک دیکھتے رہیں تو آپ اذیت میں مبتلا ہو جائیں. ہاں جی. تو یہ پوری رات پورے دن ایک ہی کسی عبارت کو دے دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ پڑھیں یہ فلاں ہو جائے گا، جن قابو آ جائے گا، زمین و آسمان کا یہ ماحول آپ کے قبضے میں ہوگا، آپ چاہے آگ لگا دیں یا آپ چاہے پانی پھیلا دیں وہاں پر.
یہ سب کے سب فضولیات ہیں اور لغویات ہیں معذرت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ سیدھے سادے مسلمان بننا چاہیے انسان کو، اللہ توفیق دے۔ اللہ پہ کسی قسم کا سودا مت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے ہم پر واجب فرما دیے، فرض فرما دیے، انہی کی اتباع کی جائے، انہی کو کام میں لایا جائے، انہی کو اپنے پاس سے ادا کیا جائے، تو یہ سب سے بہترین ہے، باقی ٹھیک نہیں ہے۔ سر حدیث کو گیدر کر کے حدیث کی کمپائل جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے کتابیں، وظائف کی بھی کچھ کتابیں ہیں؟ لوگوں نے بہت ساری کی ہوئی ہیں اس سلسلے میں، بہت ساری مطبوعات ہیں اس میں، لوگوں نے وظائف کی ہوئی ہیں۔ اب لیکن ایک تو ہمارے ہاں یہ جو 92 چینل ہے، اس نے بھی وظائف کے نام سے ایک کتاب کمپائل کی ہے، ریسنٹلی مارکیٹ میں موجود بھی ہے، لیکن بیٹا یہ ان لوگوں کا اپنا کام ہے، یہ جس طریقے سے کرتے ہیں اس کو میں ان کو نہیں سمجھتا کہ آپ ایسے اطراف میں چلے جائیں جو آپ کو فائدے کی بجائے نقصانات کی طرف۔ الحمد شریف ٹھیک ہے، اسی طرح معوذتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ وظیفہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ٹھیک ہے، کلمتان محبتان ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبردست ہے، ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی ایک بار درود پاک اور سلام پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ جھڑتے ہیں، 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، 10 بار اللہ تعالیٰ آپ کی طرف قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں فلاں مرض میں مبتلا ہو گئے یا فلاں وظیفہ کریں، ضرور اس کے ایفیکٹ ہوتے ہیں، ہر کلمہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کبھی کسی کو یہ وظیفہ نہیں بتایا کہ ایسے بیمار ہو گئے تو یہ کر لو، بلکہ کہا کہ اس کے لیے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چند صحابی چلے گئے تھے، وہ ان کا ایک واقعہ ضرور حدیث موجود ہے، جن میں ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ان لوگوں کو کہا کہ ہم مسافر ہیں، آپ ہماری کوئی مہمانداری قبول کر لیں، میزبان بن جائیں ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، جھاڑ دیا وہاں سے۔ اب انہیں رات کے ٹائم پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں اس بستی کے قریب، انہوں نے کہیں کہاں جانا تھا، ظاہر رات گزارنی تھی، تو رات کو بستی والے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ لڑ گیا ہے اور یا بچھو، یہ دونوں باتیں تھیں، اور بڑے تڑپ رہے ہیں، اور بچھو بھی بڑی زہریلی قسم کا آلہ۔ اس وقت ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کے قبیلے کے سردار ہیں، انہیں میں ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے پھر معاوضہ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا جو چاہو گے دیں گے، ٹھیک ہے۔ گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، الحمد شریف کو، یہ پڑھی اور ان کے اوپر پھونکا، ہاتھ مارا اس طرح، تو زہر اس کا اتر گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے ریوڑ کر دیا، ایک پوری بکریوں کا، بھیڑوں کا اس کے ساتھ اور دمبوں کا ریوڑ ان کو دے دیا کہ یہ لے جاؤ۔ اب یہ لے کے آئے تو راستے میں یہ 3-4 صحابی تھے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے، ایک آدھی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں، جس نے یہ عمل کیا تھا، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھے اجازت نہیں دیں گے میں نہیں، ریوڑ لاتے رہو ساتھ۔ مدینہ طیبہ پہنچے، حاضری ہوئی وہاں پر، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سارا معاملہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ عمل تمہیں بتایا کس نے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ حاذا سورۃ الشفا، تو میرے ذہن میں وہ کھٹک گیا تھا کہ یہ شفا دینے والی صورت ہے، تو میں نے اس کو پڑھا، امپلیمنٹ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح کیا آپ نے، اب ایسے کرو کہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو۔ بتایا میں نے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ چند ایک چیزیں ہیں، ہمیں صرف اور صرف ان چیزوں پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع ہونا چاہیے، اور بواسطت محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے۔